بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 32 قرآنی بیان اور تاریخی واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو پاکستان جیسی ریاستوں میں مرکز گزیر قوتوں کا مضبوط ہونا اور وفاق کو کمزور اور محض علامتی ادارے کی حیثیت دنیا ریاست کو کمزور کرنے اور بیرونی قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ جدید ریاستی نظام میں آئین یا دستور قوانین کا مبنی اور عوامی حقوق کے محافظ دستاویز تصور کی جاتی ہے، جس کی بنیاد چیک اینڈ بیلنس کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر استوار کی جاتی ہے۔ 1973 عیسوی کا آئین جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اس سے متفقہ آئین بھی کہا جاتا ہے۔ آئین کی کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئین سیاسی جماعتوں، اعلیٰ افسروں، وکیلوں، ججوں، سیاستدانوں اور اعلیٰ اشرافیہ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جو 1973 سے لے کر 2019 تک ایک مخصوص طبقے کے کام آ رہا ہے۔ آئین انتہائی گجلنگ اور پیچیدہ شقوق پر مشتمل ایسا مسودہ ہے جس کی تشریح اعلیٰ عدلیہ اور آئینی ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ یوں تو یہ آئین اللہ کی حاکمیت اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جو بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر عملاً یہ آئین عوام کے بجائے خواص اور حکمران طبقے کے حقوق کا محافظ ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین پاکستان کی حیثیت علامتی بن گئی ہے۔ اسی آئینی ترمیم کی وجہ سے کرپشن اور رشوت نے قانونی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول جیسے سیاستدان اس آئینی ترمیم کے آڑ میں کھل کر ملک توڑنے اور سندھو دیش پختونستان اور آزاد بلوچستان بنانے کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پولیس کی سپاہی سے لے کر انسپکٹر جنرل آف پولیس اور کسی بھی محکمے کے کلرک اور چپڑاسی سے لے کر محکمے کے سربراہ تک عملاً حقیقی حکمران ہیں۔ پٹواری اور تانے دار کا لکھا ریاست کا سب سے بڑا قاضی سربراہ مملکت و حکومت بھی نہیں مٹا سکتی۔ سیاست وطن عزیز میں سب سے بڑا اور منافع بخش کاروبار ہے، اور ہر سیاسی کاروباری شخص آئین اور قانونی کے آڑ میں عوامی حقوق کو پامال کرنے، عوام کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھیننے اور جیب سے پیسے نکالنے کا حق رکھتا ہے۔ قائد اعظم کے رحلت کے بعد جناب لیاقت علی خان کا مختصر مگر ایک ناکام حکومتی دور آیا، اور ان کی شہادت کے بعد جو وزیر اعظم، گورنر جنرل اور صدور آئے، وہ جناب لیاقت علی خان کے ناکامیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے اسی پوسیدہ عمارت پر ریت کے قلعے بناتے اور گراتے رہے ہیں۔ جناب لیاقت علی خان نے سب سے پہلے کوکر اپار بارڈر کھول کر معاشی ماجرین کے سیلاب کو دعوت دی، اور وہ لوگ جو آزادی کے بعد بھارت کا حصہ بن چکے تھے، جائیدادوں کے اصول اور آبادی میں بے ہنگم اضافے کا باعث بننے پاکستان چلے آئے۔ وہ لوگ جو متحدہ ہندوستان میں 2 گز زمین کی بھی مالک نہ تھے، وہ زمانہ امن میں سیر سپاٹے کے لیے کراچی، حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں میں آئے اور کروڑوں کی جائیدادوں کے مالک بن گئے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں MQM مضبوط ہوتی ہوئی تو بھارت سے کراچی منتقل ہونے والوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے لکاڑی اور نمور صحافی جو کلمہ حق کہنے والوں کی سب میں شامل ہیں، الطاف بھائی کے خوف سے چھپ کا روزہ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ مارشل ریس سے تعلق رکھنے والے جنرل اشفاق پرویز کیانی سپہ سالانہ اعلیٰ تعینات ہوئے، مگر وہ گھوڑوں کی روایات کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ وہ دانشور جرنیل اور زرداری اسکول آف تھاٹ کے پیروکار مشہور ہو کر سپہ سالاری کی دوہری مدت پوری کرنے کے بعد گوشہ نشین ہو گئے، مگر قوم کو 6 سال پیچھے دھکیلنے والوں میں بھی
नाम लिखवा गए। घुगड़ों की तरह भट्टी भी मार्शल रेस में शामिल हैं। तारीख के मुताबिक घुगड़ मुगलों के रिश्तेदार और इत्तेहादी थे, जबकि भट्टी मुगलों के दुश्मन थे। अब्दुल्ला खान भट्टी अल मारूफ दुल्ला भट्टी हमारे लोग दास्तान का हीरो और मुगलों का दुश्मन था। अब्दुल्ला भट्टी के खौफ की वजह से शहनशाह अकबर 14 साल तक लाहौर में मुकीम रहा और अब्दुल्ला भट्टी के राजपूत लश्कर से हालत जंग में रहा। शेखुपुरा के कस्बे मड़ बलोचा के करीब मुगलों और राजपूतों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ तो अकबर आजम भी गिरफ्तार हो गया। अगरचे वो अनपढ़ था मगर बला का ज़हीन भी था। शनाख्त परेड हुई तो अकबर को कोई पहचान न सका। अब्दुल्ला भट्टी ने पूछा कि तुम कौन हो? अकबर ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर मैं मिरासी हूँ और बेगुनाह पकड़ा गया हूँ। अकबर की बात सुनकर अब्दुल्ला भट्टी ने इसे रिहा कर दिया। लाहौर पर हमले के दौरान अब्दुल्ला भट्टी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ मगर शनाख्त न छुपाई। अकबर ने अब्दुल्ला भट्टी को जख्मी हालत में दिल्ली मुंतकिली किया और दरबार लगाकर इससे सजाए मौत का हकदार ठहराया और शहीद करवा दिया। बाकी स्टोरी अगली किस्त में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगला केस आप तक बआसानी पहुंचे। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का केस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना। अगली केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।